بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اللہ جل شانہ اس آیت شریفہ میں کچھ ایسی ہستیوں کا تعارف کرا رہا ہے جنہیں اس نے امام بنایا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں لوگ امام بنا دیتے ہیں، اور کچھ ہستیاں وہ ہیں جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے۔ جعلناہم ائمۃ، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ مقصد کیا ہے امام بنانے کا؟ کس لیے ہم نے انہیں امام بنایا ہے؟ کیا اس لیے امام بنایا ہے کہ ان کی محفل مدح و ثنا جو ہے منعقد کی جائے، ولادت کے دن جشن منا لیا جائے، شہادت کے موقع پر مجلس غم منا لی جائے، کچھ آنسو نکل آئیں، کچھ نعرے لگ جائیں؟ کیوں ہم نے ان کو امام بنایا؟ کاہے کے لیے امام بنایا؟ مقصد امامت کیا ہے؟ جواب دیتا ہے پروردگار یہدون بامرنا، ہم نے امام اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ ہمارے حکم کی رہنمائی کریں لوگوں کو۔ جو پیغام، جو تعلیمات ہم نے فلاح بشر کے لیے بھیجے ہیں، جو قوانین ہم نے انسان کی فلاح کے لیے بنائی ہے، وہ قوانین وہ لوگوں تک پہنچائیں۔ ظاہر سے بات ہے، قانون پہنچانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چوم کے اسے طاق پہ رکھ دینا؟ اگر پارلیمنٹ میں قانون بنایا جاتا ہے، ممبران پارلیمنٹ گھنٹوں کی بحث و تمہیز کے بعد وہ قانون بناتے ہیں، تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ فالو کیا جائے نا، اس کو عمل میں لایا جائے۔ یا مہینوں بحث ہوتی ہے صرف اس لیے کہ بنا کر کے اس کو یہ جو ہے لائبریری میں رکھ دیا جائے۔ اللہ نے اگر کچھ لوگوں کو امام بنایا ہے، اور مقصد امامت یہ ہے کہ اس لیے ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ وہ ہمارے امر کی ہدایت کریں، تو یقیناً جنہیں ہدایت کی جا رہی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ہدایت کو قبول کریں، ایکسیپٹ کریں، ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں۔ خصوصیت ان کی یہ کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے ان اماموں کی طرف وحی کر دی ہے نیک کاموں کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ دیکھیے، اسلام کی بنیاد، عمارت جو اسلام کی کھڑی ہے، اس کے دو پلر ہیں۔ ایک پلر کا نام ہے عبادت خالق، دوسرے ستون کا نام ہے خدمت خلق خدا۔ عبادت خالق کا سمبل یہ جو ہے صلاۃ ہے، اور خدمت خلق خدا کا سمبل جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ وعلیکم السلام۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، نیک کاموں کو جو ہم نے کیا ہے، دو کاموں کو کیا ہیں وہ نیک کام، ان کی ایک یہ جو ہے مثال پیش کر دی، صلاۃ، زکوٰۃ۔ جو ساری تعلیمات جو اللہ کی ہیں وہ منحصر ہیں انہی دو چیزوں میں، خدا کی عبادت و اطاعت اور بندگان خدا کی خدمت۔ اگر خدا کی عبادت و اطاعت نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے، اور اگر بندگان خدا کی خدمت نہیں ہے تو وہ بھی دین نہیں ہے۔ دین مجموعہ ان دو چیزوں کا ہے۔ یہ تو ہم نے تعلیم ان کو بھیجی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچائیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ان اماموں کی شان یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، صرف اللہ کی سنتے ہیں، کسی دوسرے کی نہیں سنتے ہیں۔ کہ تھوڑا سا قانون ان کی خاطر، تھوڑا سا ان کی خاطر، بعض دفعہ ہم لوگ مجلس پڑھتے ہیں، ہم جیسے خطبہ، تو دیکھتے ہیں کہ مجمع میں کیسے کیسے لوگ ہیں، تھوڑا سا ان کی خاطر، تھوڑا سا ان کی خاطر، تھوڑا، تاکہ سب خوش یہاں سے جائیں۔ نہیں، وہ جنہیں ہم نے امام بنایا ہے وہ لوگوں کی خوشی کو نہیں دیکھتے، اللہ کی خوشی کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے؟ انہی ائمہ میں ایک امام کہ آج ولادت کی تاریخ ہے، یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ رمضان کی 15ویں تاریخ تھی، ہجرت کا 3را سال تھا،
سن 3 ہجری 15 ماہ رمضان امام کی ولادت ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے ولادت کس کی ہو رہی ہے؟ امام کی ولادت ہے. عام بچہ نہیں ہے یہ، اس کو ایک خاص مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اسے امام بنایا ہے، اسے ہدایت کا منصب دیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ استقبال بھی ویسے ہی ہوگا. جیسے ہی حضور اکرم کو خبر ملی کہ آج میری بیٹی کو خدا نے بیٹا عطا کیا ہے، فوراً حضور اکرم تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں ہاتی ابنی، لاؤ میرا بیٹا مجھے دو. نواسا نہیں کہا. رشتہ کیا ہے ان سے؟ نواسے کا رشتہ ہے نا، بیٹی کا بیٹا ہے نہیں. نواسے کے استقبال کے لیے رسول خدا نہیں آئے ہیں، امام کے استقبال کے لیے آئے ہیں. وہ ہستی جو پیغمبر کے مشن کو آگے بڑھائے گا. ہاتی ابنی، لاؤ میرے بیٹے کو مجھے دو. یہ ابنیت کا مسئلہ بڑا عجیب ہے. رسول خدا کو اصرار ہے اس ابنیت پر، اور دشمنان رسول خدا کو اصرار ہے انکار ابنیت پر. جگہ 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 رسول خدا نے ان کو ابن اپنے بیٹے کے عنوان سے پہچانوایا ہے. مالک ابن انس کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ مالک ابن انس خادم تھے رسول خدا کے. میں مسجد میں تھا، حضور اکرم بھی موجود تھے مسجد میں، اتنے میں امام حسن آ گئے. 3 برس کی عمر تھی، 2 برس 3 برس کی عمر تھی. آنے کے بعد کبھی وہ پیغمبر کے کاندھے پہ چڑھ رہے ہیں، کبھی پیغمبر کی پیٹھ پہ چڑھ رہے ہیں. تو انس کو ایسا لگا کہ بچہ ستا رہا ہے رسول کو، بچہ رسول کو ستا رہا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ امام حسن کو مالک تو ان کو ایک عام بچہ سمجھ رہے ہیں نا، امام حسن کو ہٹا دے پیغمبر کے پاس سے، تاکہ پیغمبر آرام سے مصروف عبادت اگر ہیں تو مصروف عبادت رہیں، فکر کر رہے، سوچ رہے ہیں، جو بھی ہے بہرحال جس کام میں مصروف ہے، پیغمبر کو یہ جو ہے ڈسٹرب نہ ہو. ڈسٹرب کر رہا ہے بچہ. انس نے جیسے ہی ہٹانا چاہا، پیغمبر نے فوراً فرمایا یا انس دع ابنی وثمرۃ فؤادی، انس چھوڑ دو میرے بیٹے کو. یہاں بھی ابنی، یعنی ایک دفعہ اتفاق سے نہیں کہتے لاؤ میرے بیٹے کو دے دو، تاکید ہے پیغمبر کی اس بات کے اوپر. دع ابنی وثمرۃ فؤادی فإن من آذى حسنا فقد آذانی، جو حسن کو تکلیف پہنچائے گا وہ مجھے تکلیف پہنچائے گا. 3 برس کی عمر ہے کل ابھی. من آذى حسنا فقد آذانی. ابنی ابنی بار بار ہے، یہ تیاری ہو رہی ہے، یہ جو ہے مباہلہ کے لیے. جب وہاں کہا جائے گا کہ تعالوا ندعو ابناءنا، تو ابنا میں کس کو لے کر کے آئیں گے؟ جب حسن و حسین کو لے کر جائیں تو پھر یہ اعتراض نہ ہونے پائے کہ یہ تو ابن نہیں ہیں آپ کے، یہ تو نواسے ہیں. پیدا ہوتے ہی ان کو ابن کا لقب دے کر کے پیغمبر ثابت یہ کرنا چاہ رہے پیدا ہوئے ہیں صلب علی سے، لیکن ہیں یہ میرے بیٹے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد. مقابل میں اسلام دشمنوں کو اصرار تھا کہ ان کو ابن نہ کہا جائے. معاویہ کے زمانے میں حکومت نے معاویہ نے حکم دیا تھا کہ جو کوئی ان کو ابن رسول اللہ کہے مجھے خبر کرو، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی. ابن رسول اللہ نہ کہا جائے ان کو. اب شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی ان کی طرف سے کہ ابن رسول اللہ اگر کہا جائے گا تو ان کا احترام، ان کی عزت معاشرے میں اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم ان کے خلاف کچھ کر نہیں سکتے ہیں. ابن علی اگر کہے جائیں گے تو ٹھیک ہے، علی سے دشمنی ہے، اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہمارا ہے، ہم کی حکومت کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو علی ہو گئے دشمن، اور یہ ہو گئے جو ہے کیا کہتے ہیں دشمن کے بیٹے. دشمن کے بیٹوں کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ابن رسول اللہ کے عنوان سے یہ اگر پہچانوا دیے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر مشکل ہو جائے گا. بنی امیہ کا اصرار تھا کہ ابن رسول اللہ نہ کہا جائے، اور ائمہ کا اصرار تھا کہ جب بھی اپنا تعارف کراتے تو کہتے تھے انا ابن محمد المصطفیٰ. مولا کائنات کی شہادت کے بعد خطبہ دیا امام حسن نے، اپنا تعارف کیا کرایا؟ انا ابن محمد المصطفیٰ. امام حسین کربلا میں تعارف کراتے انا ابن محمد المصطفیٰ. امام سجاد دربار شام میں تعارف کراتے انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد